اب میں آپ کو لوگوں کی مینٹل لیول بتا رہا ہوں آج کل ہے کیا. میں نے ایک بیان کیا تھا نا کہ 73 فرقوں میں ایک فرقہ جنتی ہے, تو فرقے ختم نہیں کر سکتے, جو جنتی ہے اس کو فالو کرو. تو کسی خاتون نے میرے خلاف بیان دیا ہے کہ یہ اتنے مشہور آدمی ہیں, کتنی غلط بات کر رہے ہیں. دیکھو 73 فرقوں کو ختم کرنے کے بجائے ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, نہ یہ کہ ایک کو فالو کریں. تو بھائی آپ کر لیں ختم, ہم نے کب منع کیا ہے؟ ختم ہو جائیں تو سبحان اللہ, بہت اچھی بات ہے. ختم نہیں ہو رہے تو ختم کرنے کے لیے 74واں فرقہ کیوں نکال رہے ہو بھائی؟ ابھی جو فرقوں کو ختم کر رہے ہیں نا, وہ نیا فرقے نئے بنا رہے ہیں. اور میں 20 دفعہ بتا چکا ہوں کہ صحیح فرقے کی پہچان کیا ہے. 20 دفعہ صحیح فرقے کی پہچان کیا ہے, یہ 20 دفعہ بتا چکا ہوں. صحیح فرقے کی پہچان یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی خاص نام لگا دو اپنے نام کے ساتھ. صحیح فرقے کی پہچان یہ ما انا علیہ و اصحابی, قرآن کی وہ تفسیر ہوگی جو نبی نے کی, نبی کا جس پر عمل اور پھر صحابہ کا عمل. یہ علامتیں جس میں نظر آ جائیں وہ جنتی فرقہ ہے, چاہے کسی بھی نام سے ہو. تو یہ اہل سنت والجماعت میں یہ علامت پائی جاتی ہے, جن کو سنی کہا جاتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اہل سنت والجماعت, یہ جو چاروں امام تھے نا, ان کا یہی موقف تھا کہ قرآن, حدیث اور پھر صحابہ. اس لیے اہل سنت والجماعت کے چاروں بڑے امام کہلاتے ہیں, ابو حنیفہ, مالک, شافعی اور احمد بن حنبل. تو یہ ما انا علیہ و اصحابی کے معیار پر پورے اترتے ہیں. اس لیے اہل سنت والجماعت اس جنتی فرقے میں داخل ہیں. آپ کہہ سکتے ہو اہل سنت کے بھی تو اتنے ٹکڑے ہیں. بھائی جتنے بھی ٹکڑے ہوں, جو اس معیار پہ اتر رہا اس ٹکڑے کو فالو کیا جائے گا. جو اس معیار پہ پورا نہیں اتر رہا اس ٹکڑے کو فالو بولو, بلکہ بھوسی ٹکڑے کی طرح اس کو تین ڈبے والے کو دے دیا جائے گا. دعویٰ تو سب کرتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت, ہم سنی اہل سنت والجماعت, پورے نہیں اترتے اس پہ. جو پورا اتر رہا ہے بھائی وہ جنتی فرقے میں. پھر اہل سنت والجماعت میں جو قرآن, حدیث اور صحابہ ان تینوں کو فالو کرے گا, ان میں پھر اختلاف اگر ہوگا تو وہ فرقہ واریت نہیں ہے, وہ پھر فروعی اختلاف ہے. جیسے ابو حنیفہ, شافعی, مالک میں اختلاف تھا, وہ صحابہ میں بھی تھا, تو صحابہ تو سارے جنتی ہیں. پھر اگر اس کے بعد بھی اختلاف ہوگا تو وہ اختلاف کیا کہلائے گا؟ وہ اصولی اختلاف نہیں ہے. وہ کون سا اختلاف ہے؟ فروعی اختلاف. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یعنی اختلاف پھر بھی ختم نہیں ہوگا, لیکن وہ اختلاف شریعت کیا کرتی ہے؟ برداشت کرتی ہے کہ وہ ٹھیک ہے, اس میں دونوں فریق ٹھیک ہیں. جیسے بنو قریظہ کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا لشکر بھیجا, حکم دیا عصر کی نماز راستے میں نہیں پڑھنا, وہاں پہنچ کے پڑھنا ہے. تو صحابہ نے کیا کیا؟ اختلاف ہو گیا حدیث سمجھنے میں. ایک نے کہا یہاں پڑھنا ہے, دوسرے نے کہا قضا ہو رہی ہے بھائی, قضا ہونے سے بچانا ہے. بار بار یہ حدیث بیان کر چکا ہوں, ایک نے پڑھ لی اور ایک نے چھوڑ دی, اختلاف ہوا. اب یہ نہیں کہ یہ فرقہ جنتی وہ جہنمی, بھائی دونوں جنتی ہیں. اور یہ فرقے ہیں ہی نہیں. تو حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی یہ فرقے نہیں ہیں. فرقے اہل سنت والجماعت یا اہل سنت والجماعت سے خارج ہونا, کیونکہ دونوں میں نظریاتی اختلاف ہے, عقیدے کا اختلاف ہے. تو امام ابو حنیفہ, مالک, شافعی, احمد بن حنبل کا جو اختلاف ہے وہ عقائد کا نہیں ہے, وہ فروعی مسائل کا ہے. سب قرآن, حدیث اور صحابہ کو حجت مانتے ہیں. ان کے علاوہ آپ کو اگر کہیں نظر آئے گا یا تو قرآن کی آیتوں میں تحریف کر رہا ہوگا, یا قرآن کو مان رہا ہوگا حدیثوں میں تحریف, یا حدیثوں کو مان رہا ہوگا صحابہ میں تحریف. تو تینوں چیزیں ملتی ہیں تو کیا بنتا ہے؟ اہل سنت والجماعت, جو فرقہ ناجیہ ہے, جو جنتی فرقہ ہے. پھر بھی اگر کوئی کہتا ہے نا میں فرقوں کو نہیں مانتا, آپ اس سے کیا تم شیعہ ہو یا سنی ہو یہ بتاؤ. وہ کہے میں کچھ بھی نہیں ہوں, میں سمپل مسلمان ہوں. تو ان سے بولو بھائی شیعوں کے عقیدے الگ ہیں, سنیوں کے الگ ہیں, تو بتاؤ نا آپ کس عقیدے کے حامل ہو. تو ایسے لوگ پتہ ہے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم عقائد تو وہی ہے ہمارے اہل سنت والجماعت والے, لیکن ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے. تو ابے جس کے اہل سنت والجماعت والے عقائد ہوتے ہیں اسی کو تو سنی کہا جاتا ہے. اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان شارٹ کیا کہہ دیتے ہیں اس کو؟ سنی کہہ دیتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پھر سنیوں میں جو بر صغیر میں کچھ سنی ایسے ہیں جو تیجا 40واں کرتے ہیں, ربیع الاول میں جلسے جلوس نکالتے ہیں, 11ویں شریف 12ویں شریف مانتے ہیں. کچھ سنی ایسے ہیں جو کہتے ہیں یہ چیزیں صحابہ سے ثابت نہیں ہیں تو ہم ان کو نہیں مانیں گے. اب سنیوں کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟
دو قسمیں ہو گئی نا. تو لوگوں نے خود اپنی آسانی کے لیے وہ والے سنی جو تیجے 40 میں نہیں کرتے ان کو دیوبندی کا نام دے دیا, وہ والے سنی جو تیجے 40 میں کرتے ہیں ان کو بریلوی کا نام دے دیا. اب ہم یہ نہیں کہتے دیوبندی جائے گا یا بریلوی جنت میں جائے گا, یہ تو نام پبلک نے دیے ہیں بھائی, یہ علماء نے تھوڑی وضع کی ہے نام, پھر مارکیٹ میں پھیل گئی یہ نام. اصل تو یہ ہے کہ سنی کون ہے, اہل سنت والجماعت میں سے کون ہے. تو اب یہ آپ فیصلہ کر لو کہ صحابہ کے طریقے پر کون ہے. جو صحابہ کے طریقے پر ہے وہ سچی مچی کا اہل سنت والجماعت ہے, جو صحابہ کے طریقے پر نہیں ہے وہ نام کا اہل سنت والجماعت ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ بہت آسان حل ہے جنتی فرقے کو پہچاننے کا. تو باتیں آپ کروا لو لوگوں سے بیٹھ کے, ہم فرقے نہیں مانتے, تو کیا مطلب کیا کرتے ہو پھر فرقے نہیں مانتے تو کیا نتیجہ کیا نکلا اس کا؟ آپ تو نئے فرقے بنا رہے ہو. آپ کو چاہیے تھا جتنے صحیح ہیں نا ان کو بتاتے یہ والا صحیح ہے, اس کو فالو کرو. جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ سارے غلط ہیں تو اس کا مطلب یقیناً یہی ہے کہ اب نیا بنا رہے ہو آپ, تو کم نہیں تھوڑی کر رہے ہو, اب آپ کیا کر رہے ہو, نیا بنا رہے ہو.